بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12واں روزہ تھا، 13ویں تراویح تلاوت کی جائے گی، جس میں 16ویں پارے کی ابتدا سے 17ویں پارے کے ربع اول تک کی تلاوت ہوگی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدمتگار جو کہ یوشع بن نون تھے، ان کے ساتھ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر گئے۔ راستے میں کھانے کے لیے روٹی اور نمکین مچھلی ساتھ لے لی۔ جب ایک جگہ پڑاؤ کیا تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور آپ کے خادم کو یہ بات آپ کو بتانا یاد نہ رہا۔ جب دوبارہ کھانے کا وقت آیا، کھانا پوچھا، پتہ چلا مچھلی تو سمندر میں چلی گئی ہے۔ آپ واپس اسی جگہ آئے، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ کا نام خضر اس لیے تھا کہ جہاں آپ بیٹھ جاتے یا نماز ادا کرتے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ آپ کی ولایت بالیقین ہے، مگر آپ کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں صبر کروں گا، کیونکہ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور ممنوعہ پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ بہرحال یہ وعدہ ہوا، اور جب ساتھ چلے ایک جگہ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے اکھاڑ دیے یہ اور کشتی کو ابدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلایا، تو پھر آپ نے فرمایا آئندہ میں خاموش رہوں گا۔ آگے پہنچے تو آگے ایک قریب البلوغ بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، خضر علیہ السلام نے ان کو پھر وعدہ یاد دلایا، تو آپ نے فرمایا آئندہ اعتراض کرو تو ان کے ساتھ مت رکھیے گا۔ آگے چل کے ایک بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ ایک وہاں پر دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ اگر آپ ان سے اجرت لے لیتے تو ہمیں کھانا مل جاتا، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ تم نے پھر میری باتوں پر اعتراض کیا، اب میں تمہیں ان باتوں کا راز بتاتا ہوں۔ وہ کشتی کچھ غریبوں کی تھی، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلندی تھا، جو کہ ہر بے عیب کشتی کو چھین لیتا۔ تو لہٰذا میں نے اس کشتی کو عیب لگا دیا تاکہ یہ غریبوں کی کشتی جو ہے انہی کے پاس رہے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ شقی یعنی بدبخت تھا، والدین کی کفر کا سبب تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں ایک نیک اولاد دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ ایک نبی کی بیوی بنی، اور ان سے پھر ایک نبی بھی پیدا ہوئے۔ اور وہ دیوار غریب یتیم بچوں اسلم اور سلیم کی تھی، اور ان کا خزانہ اسی دیوار کے نیچے دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کو خزانے کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ ان کا نام اسکندر تھا، اور یہ اسکندریہ انہوں نے اپنے ہی نام پر بنایا تھا۔ یہ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ اور قرب قیامت امام مہدی آئیں گے جو کہ پوری دنیا پر حکومت فرمائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے علم اور دولت دی۔ آپ نے آب حیات کا چشمہ تلاش کرنا شروع کیا، مگر آپ قدرت الہی کے تحت اس کو پی نہ سکے۔ مشرق و مغرب کا سفر کیا، ایک مقام پر آپ پہنچے تو وہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم آباد تھی کہ جنہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم آتی ہے جس کو کہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اشاروں سے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ لوگ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، فسادی گروہ ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، ربیع کے مہینے میں آتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں، جو کھیتی ہوتی ہے سب کھا جاتے ہیں، جانور کیڑوں تک کو کھا جاتے ہیں، اور جو خشک چیزیں ہوتی ہیں ساتھ لے جاتے ہیں، تو آپ ان سے ہماری بچت کروائیں۔ تو آپ نے وہاں پر ایک دیوار بنائی جو کہ پتھر، لوہے، کوئلے اور تانبے سے بنائی گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنا دیا کہ اگر وہ قوم توڑنا چاہتی بھی صحیح تو نہ توڑ سکتی۔ شام تک وہ روزانہ توڑتے، مگر اگلے دن کے لیے کام چھوڑ کر جاتے تو اگلے دن پھر شروع سے توڑنی پڑتی۔ قرب قیامت ایک شخص ان میں سے کہے گا کہ انشاءاللہ ہم اس کو کل توڑیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ مضبوط نہ ہوگی، اور وہ لوگ پھر دیوار توڑ کر باہر آئیں گے، بہت فساد پھیلائیں گے، سمندر تک کا پانی پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، سارے شہر ویران کر دیں گے، انسانوں کو بھی کھا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان کی گردن میں کیڑا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں ظاہری صورت میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، مگر مجھ میں اور تم میں بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ یوحیٰ الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آگے سورت مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات، 6 رکوع اور 780 کلمات ہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں جان نہیں رہی، مجھے اولاد یعقوب کا کوئی وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ آپ بہت حیران ہوئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، مگر یہ اللہ کا کام تھا، اللہ کی حکمت تھی اس میں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب نئی چیزیں بنا سکتا ہوں تو یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، دانش، فہم، فراست سب کچھ عطا کیا، تقویٰ، پرہیزگاری بچپن ہی سے ان کو عطا کیا گیا تھا۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ بیت المقدس کی خادمہ تھی، آپ خلوت میں عبادت کرتی۔ ایک دن آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی طرف بیٹا دیے جانے کی خوشخبری سنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال یا 10 سال کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ ایک کھجور کے درخت خشک تنے کے پاس بیٹھی تھی، نیچے سے نہر جاری ہوئی، خشک تنا جو ہے وہ سبز ہو گیا، اس پر کھجوریں لگ گئیں، آپ نے وہ کھائیں، پانی پیا، ایک بکری آپ کو دودھ پلانے آتی تھی، اور یہ چیزیں زچہ کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب کوئی تم سے پوچھے تو تم خاموش رہنا اور کہنا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوانا مقصود تھا، اور یہ روزہ اب منسوخ ہو چکا ہے، چپ کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے باتیں بنائیں تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، تو آپ نے یوں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ اس مبارک ذکر میں بھی آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ پر لگائے جانے والے الزام کا جواب دیا، بعد میں اپنی ماں پر لگائی جانے والی تہمت کا جواب دیا۔ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ پر جو الزام لگایا گیا کہ اللہ نے بیٹا جنا یا اس قسم کی تہمتیں تھیں، ان کے جواب آپ نے پہلے دیا۔ آگے سورۃ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، 135 آیات، 8 رکوع، 1641 کلمات، 5282 اس میں 42 اس میں حروف ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ساری رات قیام کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ ساری رات عبادت نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور پھر اس کو فرعون نے پکڑ لیا، مختلف عورتوں کو کہا کہ دودھ پلاؤ، وہ آپ دودھ نہ پیتے تھے، آپ کی بہن مریم آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں، آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، تو پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آئیں، آپ نے دودھ پی لیا، تو پھر اس طرح آپ کی والدہ ہی آپ کی گورننس بنی اور آپ کی پرورش اور آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہمیشہ جوان رہو گے، ازواجی مزے بھی لیتے رہو گے، اور تمہاری حکومت مرتے دم تک قائم رہے گی۔ جب فرعون نے حامان اپنے وزیر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم تو خود خدا ہو، تم کسی خدا کو کیوں مانو گے؟ تو پھر فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ مقابلہ کروایا جائے۔ اسی واقعے میں پھر جادوگروں نے رسیوں کے ذریعے سانپ بنا کر مقابلہ کرنا چاہا، آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے جادوگر تو سجدہ ریز ہو کر آپ پر ایمان لے آئے، مگر فرعون نہ لایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر عصا مارو، خشک دریا میں سے راستے نکل آئے، آپ اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ دریا کراس کر گئے۔ فرعون اپنے 6 لاکھ قبطیوں کے ساتھ آیا مگر وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ آپ کی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی نعمتوں سے بھی نوازا۔ کافروں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن کی آنکھیں نیلی اور چہرے کالے ہوں گے۔ آگے سورۃ انبیاء ہے، مکی صورت ہے، 112 آیات، 7 رکوع، 1186 کلمات، 4890 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے خفیہ مشوروں کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا۔ آج کل کچھ بدبخت لوگ سر عام پیارے آقا کو بشر کہتے ہیں اور اس پر ندامت بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ یہ مقولہ کافروں کا تھا۔ ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو ان پر لنگر کے طور پر مضبوط کرنے کے لیے، زمین کو گاڑنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ جب آپ کو موت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر ایک کے لیے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصر بن حارث یہ کہا کرتا تھا کہ جلد عذاب نازل کرا کے دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا زمین ان کفار کے گناہوں سے گھٹتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا مطلب کہ
کفار کم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ آگے قرآن مجید کو مبارک ذکر قرار دیا گیا ہے۔ آج کا بیان یہیں تک، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ، شیئر کرتے رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔